میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سورہ مریم آیت نمبر 54-55 تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں میری تقریر کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ ہے واقعہ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، تاریخ اور نتائج کی روشنی میں۔ تو گویا اس واقعے کی تاریخ بھی بیان ہوگی اور ساتھ نتائج بھی بیان ہوں گے کہ ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے، ہم واقعے سے کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل اکثر انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعائیں مانگی، عمر بڑھتی گئی، دعاؤں پہ زور رہا اور کیا دعا مانگتے رہے؟ سورہ صافات ہے، آیت نمبر 100 ہے۔ کیا دعا مانگی؟ رب ہب لی من الصالحین، میرے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ دعائیں مانگتے رہے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 یعنی 86 سال کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام عنایت کیے ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ آپ شام کے علاقے میں تھے۔ اصل تو ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ وہ عراق تھا، لیکن وہاں سے نمرود اور ان لوگوں نے مظالم کیے تو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا اور کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب مجھے ہدایت کا رستہ بتلائے گا، میرا رب مجھے سیدھا رستہ دکھلائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے شام آئے تو یہاں حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے بیٹا ہوا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ یہ نام بھی اپنے واقعے سے بڑی مناسبت رکھتا ہے۔ اسماعیل یہ اصل میں عبرانی زبان ہے، شماعیل اس سے تبدیل ہوا عربی زبان کی طرف۔ تو شماعیل اس کا معنی ہے، شما کا معنی سنا ہوا، ایل اللہ کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں۔ تو شماعیل یعنی اللہ نے سن لیا، تو گویا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے سن لی اور بیٹا عطا کیا۔ تو عبرانی زبان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام شماعیل ہے، تو پھر عربی میں تبدیل ہوا اسماعیل۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ دوسری زوجہ ہیں، تو پہلی حضرت سارہ ہیں۔ تو جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو ظاہر ہے جو انسانی فطری تقاضا ہوتا ہے، بشری تقاضا، تو حضرت سارہ سے برداشت نہ ہوا۔ وہ بانجھ تھیں، اگرچہ بعد میں اللہ نے ان سے بھی ایک بیٹا دیا جن کا نام اسحاق علیہ السلام ہے۔ تو لہٰذا حضرت سارہ نے کہا کہ آپ ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے کو میری نظروں سے دور لے جائیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ حالانکہ خود حضرت سارہ کو بادشاہ نے اپنی بیٹی دی تھی خدمت کے لیے، تو پھر حضرت سارہ نے ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کی اور یوں نکاح ہوا۔ لیکن جب بیٹے کی پیدائش ہوئی تو
تو ظاہر انسانی فطری تقاضا، بشری تقاضا کہ سوکن کا بیٹا ہو ناقابل برداشت، کہا میری نظروں سے اوجھل کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ مطالبہ ناگوار گزرا، لیکن اللہ نے کہا کہ ابراہیم سارہ جیسے کہتی ہے ویسے کرو، کیونکہ آگے اللہ کی حکمت تھی، بہت بڑے بڑے کام ہونے تھے اس عمل میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوجھل کیسے کیا؟ اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو لے کر جائیں اور یہاں سے ہجرت کریں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جاتے ہیں حضرت ہاجرہ کو لے کر اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اب جا رہے ہیں۔ رستے میں کئی جگہ آتی ہے، وہاں پہ رہنے کا گویا اشارہ یا رہنے کی تمنا ظاہر کرتے ہیں، لیکن جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یہاں پہ ابھی نہیں ٹھہرنا۔ تو اس طرح جب سفر جاتے ہیں، چلتے ہیں اور ایک مقام پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں لقدق صحرا ہیں اور اس کے علاوہ سنگلاخ چٹانیں ہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی سبزہ نہیں۔ وہاں پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے، وادی میں ایک اونچا سا ٹیلہ ہے۔ اس ٹیلے پر جب پہنچتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کا امر ہے کہ یہاں تم نے اپنی بیوی اور بچے کو ٹھہرانا ہے۔ تو جب وہاں پہ ٹھہراتے ہیں، اب کھانے کے لیے کھجوروں کا تھیلا ہے اور ساتھ ایک مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا، لیکن آرڈر ہوتا ہے کہ تم نے واپس جانا ہے، اپنی بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑنا ہے، تم نے واپس جانا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جب جا رہے ہیں، پیچھے ہاجرہ کہتی ہیں، حضرت ہاجرہ ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی انسان نہیں، کوئی آبادی نہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے، چلتے گئے یہاں تک کہ ایک جگہ ایک موڑ آتا ہے، ایک وہاں بھی ٹیلہ نما جگہ تھی، تو وہاں آ کر رکے اور جب دیکھا کہ گھر والوں کی نظروں سے اوجھل ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے یہ دعا کی جو سورہ ابراہیم میں ذکر ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ یہ دعا مانگی کہ ہمارے رب میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی آبادی نہیں، لیکن یہ جگہ کون سی ہے؟ عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے اور احترام والے گھر کے پاس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی تو پھر اس کے بعد کیا دعا مانگی؟ ربنا لیقیموا الصلاة، اے ہمارے رب میری اولاد نماز قائم کرنے والی بن جائے، اور اس کے بعد پھر دعا مانگی فجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، کہ اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دینا اور ان کو ہر طرف سے رزق عطا کرنا۔ یہ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب وہاں سے چل پڑے ابراہیم علیہ السلام، شام چلے گئے جہاں حضرت سارہ ٹھہری ہوئی تھی۔ اللہ کا امر تھا کہ ابراہیم تم نے یہاں نہیں ٹھہرنا، تم نے یہاں نہیں ٹھہرنا۔ تو پھر وقتاً فوقتاً اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چکر لگاتے تھے۔ علماء مورخین لکھتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ چکر ہوتا تھا، سال میں ایک مرتبہ تشریف لاتے تھے۔ تو بہرحال جب چھوڑ کر گئے تو پیچھے اب بیت اللہ کے پاس، بیت اللہ کی بلڈنگ نہیں تھی، بیت اللہ کی عمارت نہیں تھی، ایک سرخ ٹبہ ٹیلہ تھا، یہاں پہ بیت اللہ کسی دور میں تعمیر ہوا تھا، یہاں پہ حضرت اماں ہاجرہ نے چھپر بنایا رہنے کے لیے۔ اب ظاہر وہاں رہائش اختیار کی
تو کھجوروں کا تھیلا کب تک کام چلاتا؟ پانی کا مشکیزہ کب تک کام چلاتا؟ تو کھجوریں کھاتی، اماں ہاجرہ پانی پیتی، وقت گیا تو ساتھ یہ چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب بڑی پریشان، دودھ پیتا بچہ ہے اسماعیل علیہ السلام، اب وہ روتا ہے دودھ مانگے، ماں کو دودھ کیسے اترے، اندر غذا ہی نہیں جا رہی۔ تو ایک دفعہ بڑی پریشان ہو کر بیٹے کو وہاں چھوڑا۔ اطراف میں دو پہاڑیاں ہیں، ایک طرف صفا، دوسری طرف مروہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو حضرت اماں ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا اور دوڑ کے گئیں صفا پہ کہ شاید اس طرف کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی چیز نظر آ جائے۔ جب صفا پہ گئیں کچھ نظر نہ آیا تو پھر بیٹے کے خیال نے تڑپ پیدا کی، پھر نیچے اتر کے آئیں بیٹے کے پاس، پھر مروہ پہ چڑھیں، مروہ بھی پہاڑی تھی، تو جب وادی سے گزرتی تو تیزی کے ساتھ گزرتی تھی، مروہ پہ دیکھیں کوئی نظر نہ آئے، پھر وہاں سے اتریں پریشانی کے عالم میں، پھر صفا پہ چڑھیں، تو جب مروہ پہ کھڑی تھی تو ایک آواز سنائی دی۔ پہلے تو آواز مدھم سی تھی، فوراً کان کھٹکے کہ کوئی آواز تو ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر آواز سنائی دی، صاف آواز۔ جب مروہ سے اتری تو دیکھا کہ بچے کے پاس ایک بزرگ شخصیت کھڑی ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہیں۔ اور پریشانی دیکھی تو جبریل علیہ السلام نے وہاں پہ ایڑی ماری، ایڑی مارنا تھی کہ پانی پھوٹ پڑا۔ جب پانی پھوٹا تو حضرت اماں ہاجرہ کتنی پریشان، وہ کہتے نا جن کے پاس پانی نہ ہو ان سے پانی کی قدر معلوم کریں۔ ایک دفعہ ہمارے یہاں جاننے والے تو ان کے کراچی سے مہمان آئے، گرمیوں کا موسم، تو دیکھا کہ وہ پائپ لگا کر فرش کو بھی دھو رہے ہیں، میٹھا پانی پائپ لگا کر گلی کو بھی دھو رہے ہیں، نالیوں کو بھی دھو رہے ہیں، ہر چیز کو دھو رہے ہیں۔ وہ کراچی والے بڑے حیران کہ میٹھا پانی آپ کیوں ضائع کر رہے ہیں، وہاں تو بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ تو لہٰذا اتنا عرصہ یعنی اتنے دن کی تکلیف، پانی کی شدت، پیاس کی شدت، تو پانی کی قدر تو اماں ہاجرہ سے کوئی پوچھے۔ تو جب پانی ایسے پھوٹا، نکلنے لگا، تو اماں ہاجرہ نے منڈیر بنانا شروع کر دیا، اور کیا کہا؟ زم 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 زم۔ زم زم کا معنی رک جا، ٹھہر جا، یہ زمزم کا لفظی معنی ہے، تو اس وجہ سے نام بھی زمزم پڑ گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کے درمیان پہنچے تو کہا کہ اماں ہاجرہ کی وہ پریشانی تھی کہ اللہ نے بعد والوں کے لیے اس عمل کو لازم قرار دیا، اور اس کو کہا جاتا ہے سعی بین الصفا والمروہ، کہ قیامت تک لوگ اماں ہاجرہ کی نقل میں دوڑ لگاتے رہیں گے، سعی کرتے رہیں گے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ بعد والوں کے لیے اللہ نے لازم کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ بخاری کے حوالے سے میں واقعہ پیش کر رہا ہوں، کتاب الانبیاء میں، اور اسی طرح کتاب الرؤیا سے جو احادیث ہیں ان کا خلاصہ۔ تو لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کنویں پر پہنچے تو فرمایا کہ اللہ رحم کرے ہاجرہ پر، اگر وہ باڑ نہ لگاتی لکان عینا معینا، تو آج زمزم بہت بڑا چشمہ ہوتا جو دنیا میں بہتا، بہت بڑا چشمہ ہوتا۔ کنواں تو اس لیے ہے کہ وہ باڑ لگا دی، پانی آج بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس طرح زمزم نکلا، اور پھر جبریل علیہ السلام کہہ کر گئے ہاجرہ پریشان نہ ہونا، اللہ آپ کے خاندان کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ آپ کے بیٹے اور اس کے باپ سے اپنے گھر کی تعمیر کروانا چاہتا ہے، اس لیے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو اماں ہاجرہ وہاں رہنے لگی۔
ایک قبیلہ گزرتا تھا، خانہ بدوش قبیلہ، جس کو کہا جاتا ہے بنو جرہم۔ یہ قبیلہ اس علاقے سے گزرا کرتا تھا، تو ایک دفعہ قبیلے والوں نے دیکھا کہ اس علاقے میں ایک پرندہ اڑا ہے جو پانی والا پرندہ ہے۔ اب وہ بڑے حیران، ان کا تجربہ بھی اتھینٹک اور یقینی، ان کا تجربہ یہ کہتا تھا کہ اس علاقے میں پانی بالکل نہیں ہے، اور ان کے تجربے کو جھٹلانا گویا ان کے لیے موت تھی، اتنا تجربہ کار لوگ تھے۔ لیکن ادھر پانی کے پرندے کو دیکھیں تو حیران کہ پانی کا یہ پرندہ جہاں پانی نہ ہو وہاں آتا ہی نہیں ہے، یہ کیسے آیا ہوا ہے؟ بڑے حیران۔ تجربہ کہتا ہے کہ یہاں پانی نہیں، پرندے کو دیکھیں تو پتہ نہیں کیوں آیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جب تحقیق کی تو دیکھا کہ اس کنویں کے پاس، پانی کے پاس ایک خاتون اور دودھ پیتا بچہ ہے۔ وہ خوش ہوئے، آئے اور اماں ہاجرہ سے کہا کہ کیا ہمیں یہاں رہنے کی اجازت ہے؟ تو اماں ہاجرہ کو بھی انسیت چاہیے تھی اور کچھ آبادی چاہیے تھی، تو اماں ہاجرہ نے کہا کہ ہاں تمہیں رہنے کی اجازت تو ہے، لیکن پانی کے مالکانہ حقوق میرے نام کے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے قبیلے کو بلا لائے، وہاں انہوں نے اپنے گھر بنائے اور وہاں رہنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، بنو جرہم قبیلے میں پلنے لگے، بڑھنے لگے، اور ان کی زبان عربی تھی۔ بنو جرہم قبیلے کی زبان عربی تھی، وہیں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھی، وہیں سے عربی زبان سیکھی۔ اصل مادری زبان عبرانی تھی، تو وہیں سے پھر آگے عرب چلے۔ تو بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب عمر 13 سال کی ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال کی ہوئی، اب اللہ نے کیا آرڈر دیا؟ سورہ صافات آیت نمبر 100 سے آگے کئی آیات تک اس پروسیس اور اس امتحان کا ذکر ہے۔ اور وہ امتحان کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آئے، فوری عمل نہیں کیا، اسماعیل علیہ السلام سے پہلے معاملہ سامنے رکھا۔ کیا کہا؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ظاہر خواب میں دیکھا، اللہ کا امر کا تیرا کیا خیال ہے؟ اب یہ اس لیے پوچھا کہ بیٹا اگر اچانک عمل کروں گا بیٹا گھبرا نہ جائے، تو گویا مشورہ بھی ہو جائے گا، اگر بیٹا انکاری ہوا تو اس کی ذہن سازی بھی کی جائے گی۔ لیکن آخر وہ بھی تو اسماعیل علیہ السلام تھے، انہوں نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان جو اللہ کا آپ کو آرڈر ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اب شیطان نے بڑے بہکانے کی کوشش کی کہ باپ بیٹا اللہ کا قرب حاصل نہ کر پائیں، لیکن ہر دفعہ شیطان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جب باپ نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا کروٹ کے بل اور چھری چلانے لگے، چھری نہ چلی، آواز آئی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھلایا۔ اور ادھر سے جنت سے ایک مینڈھا آیا اور اس کو وفدیناہ بذبح عظیم، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھے کو ذبح کرایا گیا، لیکن باپ بیٹا امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا مقام تھا، اس لیے نام پڑا اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل جو اللہ کے لیے ذبح کیے گئے، مطلب ان پہ ذبح والا عمل کیا گیا، باقی اللہ کا حکم تھا، اللہ نے بچایا، جانور کو ذبح کروا دیا۔ اس لیے یہاں پر ایک مجھے بات ابھی یاد آ گئی، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، اس واقعے کے راوی حضرت سیدنا
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دیہاتی آیا، کہنے لگا، سلام کیا اور کہا یبن الذبیحین، السلام یبن الذبیحین، اے دو ذبح کیے ہوئے آدمیوں کے بیٹے۔ یہ مطلب ہے یبن الذبیحین کہ دو ایسے آدمی جن کو اللہ کے لیے ذبح کیا گیا، ان کے بیٹے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو باپ کیسے ایسے ہیں، دو دادے یا جد امجد جن کو اللہ کے راستے میں ذبح کیا گیا، یعنی عمل کیا گیا؟ ایک تو اسماعیل علیہ السلام ہے، اور دوسرے کون سے ہیں؟ دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ ہیں۔ جب حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا حارث، اب زمزم کا کنواں کھود رہے ہیں، یہ واقعہ بیان کرنے کا ٹائم نہیں، یہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے، تو مشکل ہو رہی ہے، تو کہا کہ اللہ اگر آپ مجھے 10 بیٹے دو گے نا تو میں ایک بیٹا تیرے رستے میں ذبح کروں گا، قربان کروں گا۔ 10 بیٹے ہو گئے، خواب میں سوئے ہوئے، تو خواب میں ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ اوفی بنظرک، اپنی نظر پوری کر۔ عبد المطلب یاد آ جاتے کہ میں نے تو نظر مانی تھی، اب بھئی کون سے بیٹے کو ذبح کریں؟ قرعہ ڈالتے ہیں تو قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلتا ہے۔ جب 3 دفعہ قرعہ نام نکلا تو لے جانے لگے۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں رو رہی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں رو رہی ہیں کہ ابا جان نہ لے جاؤ۔ پھر اچانک ان کے ذہنوں میں بات آئی کہ اچھا ابا جان ایسا کریں، اونٹوں کے برابر قرعہ ڈال دیں، اونٹوں کے مقابلے میں قرعہ ڈال دیں، 10 اونٹ ایک طرف، حضرت عبداللہ ایک طرف، قرعہ ڈالا گیا، حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 20 اونٹ کیے گئے، قرعہ ڈالا گیا، حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ جب 100 اونٹ ہوئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا، اور حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ اللہ کے لیے قربان کر دیے۔ تو اس کام اور اس نظر کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا لقب بھی ذبیح اللہ تھا۔ تو گویا 2 ذبیح اللہ ان کے بیٹے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے اس دیہاتی نے کیا کہا؟ یبن الذبیحین، یبن الذبیحین۔ تو بہرحال اسماعیل علیہ السلام کا لقب پڑا اس عمل کی وجہ سے ذبیح اللہ۔ 13 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں، باپ 99 سال کا ہے۔ اب ظاہر ہے ایسے بیٹے کو قربان کرنا کتنی بڑی قربانی ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال ہوتی ہے، اب اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ماں اور بیٹے کو اللہ نے ہجرت کروائی یہاں بیت اللہ کے پاس، تو اس عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب میرا گھر تعمیر کریں، اب میرا گھر تعمیر کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال۔ اب اندازہ لگائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی ہوگی؟ 106 سال۔ 106 سال کا نبی مستری، اللہ کا گھر بنانے والا، اور 20 سالہ نبی مزدور۔ اب بیت اللہ کی تعمیر کہاں کریں؟ ظاہر ٹیلا تھا، پہلی تعمیر کی تھی فرشتوں نے، دوسری تعمیر کی تھی آدم علیہ السلام نے، تیسری تعمیر کی تھی حضرت شیس علیہ السلام نے، اب چوتھی تعمیر تھی۔ طوفان نوح میں ساری بلڈنگ ختم ہو گئی تھی، بنیادیں چھپ گئی تھیں، اب پریشان کیسے؟ تو جبریل علیہ السلام آئے اور بنیادیں دکھلائیں کہ یہاں کھدائی کریں۔ اللہ نے ایک عجیب ہوا بھیجی، ساتھ جبریل علیہ السلام نے بھی بتلایا، اللہ نے عجیب ہوا بھیجی، اس ہوا نے طواف کیا، تو طواف کے اندر دائرے میں بیت اللہ کی بنیادیں تھیں۔ جب کھودی گئیں تو وہ بنیادیں ظاہر ہوئیں جو جنت سے آدم علیہ السلام کے لیے پتھر لائے تھے فرشتے۔ جب وہ بنیادیں ظاہر ہوئیں، اب باپ بیٹا تعمیر کریں، کیسے تعمیر کریں؟ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے 5 پہاڑوں کے پتھر وہاں ڈلوا دیے۔ وہ 5 پہاڑ کون سے ہیں؟ طور سینا، طور زیتہ، یہ بیت المقدس کے علاقے میں، اور اسی طرح جبل جودی اور جبل حرا، جبل عنان،
یہ 3 پہاڑ بڑے بڑے پتھر، اتنے بڑے پتھر کہ 30 آدمی بھی اتنے بڑے پتھروں کو نہ اٹھا سکیں، فرشتوں نے لا کے رکھ دیے، لیکن وہ تو نبی تھے، ان کا معجزہ تھا۔ اب بیٹا پتھر اٹھا کے دے رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، باپ مصری بنا ہوا ہے، کوئی گار اشارہ نہیں، بس پتھروں پہ پتھر رکھتے جا رہے ہیں۔ جب دیواریں بنا دی، باپ نے بیٹے نے مزدوری کی، جب دیواریں بلند ہوئیں، بھئی اب اوپر پتھر کیسے رکھیں؟ اللہ اکبر۔ تو باپ نے بیٹے کو کہا جاؤ کوئی پتھر لے کر آؤ، اس پہ کھڑے ہو کے دیواروں کی چنائی کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لے آئے، اور جب پتھر لے کر آئے اور وہاں پر جب پتھر رکھا، جبریل علیہ السلام اوپر کھڑے ہوئے، اوپر جاتے گئے پتھر اوپر اٹھتا گیا، اور جبریل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں پتھر میں نشان پڑ گئے، اندر تک چلے گئے پاؤں، گویا آج تک بھی کوئی عمرے پہ گیا ہو وہ نشان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں بیان کیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، یعنی طواف کرو تو 2 رکعت طواف والے ایسے پڑھو کہ قبلہ کی طرف تو رخ ہو، لیکن تمہارے سامنے وہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ سیڑھی جس پہ پاؤں چھپے ہوئے ہیں، وہ نشانات ہیں، وہ سامنے رکھ کر نماز پڑھو، اللہ نے حکم دے دیا۔ تو جب وہ بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، اللہ کیا کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا۔ بنا رہے ہیں بلڈنگ، 7 دیواریں بنا رہے ہیں، تعمیر شروع، اور دعائیں بھی اللہ سے شروع ہیں۔ کیا دعائیں شروع ہیں؟ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اے اللہ ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا، اے اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ دعائیں ہو رہی ہیں باپ بیٹے کی، اور اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے۔ جب بلڈنگ تعمیر ہو گئی، چھت نہیں ہے، بغیر چھت کے صرف دیواریں، زمین کے برابر دروازہ بنا دیا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جائیے ایک پتھر لے کر آئیے تاکہ ہم اس کو ایک کونے میں لگائیں، ایک نشانی کے طور پر، تاکہ طواف کرنے والوں کے لیے آسانی رہے۔ اب بیٹا گیا پتھر لینے، جب بیٹا پتھر لینے آیا، آگے منظر ہی بڑا عجیب، اسی جگہ پر ایسا پتھر لگا ہوا جس کی روشنی سے، نور سے مشرق مغرب شمال جنوب روشن۔ بیٹا حیران، کہنے لگا ابا جان یہ پتھر کہاں سے؟ کہا جبریل علیہ السلام جنت سے لے کر آئیں، جس کو آج ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ یہ پتھر آ کے وہاں نصب کر دیا گیا۔ تو یوں جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال ہوئی، بیت اللہ کی تعمیر کمپلیٹ، اب اس کے بعد ہوا کہ حج کا اعلان کریں۔ حج کا اعلان ہوا، ابراہیم علیہ السلام تو واپس آ گئے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ آپ نے وہاں نہیں رہنا، آپ نے شام میں رہنا ہے، یہاں رہنا ہے تو اسماعیل علیہ السلام نے رہنا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام رہ رہے ہیں، اماں ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے پریشان، کیا کریں؟ اماں ہاجرہ کا انتقال، تو حضرت اماں ہاجرہ کو دفنایا گیا۔ اماں ہاجرہ کی قبر پتہ ہے کہاں پہ؟ وہ جو پرنالہ نہیں ہے جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں، اس کے نیچے حتیم میں، اسی کے نیچے اماں ہاجرہ کی قبر ہے، یہاں پہ دفنایا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دل نہ لگے، مکہ کو چھوڑنے لگے، تو بنو جرہم بڑے پریشان، یہ تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہا آپ چھوڑے مت، آپ کی تنہائی کو ختم کرتے ہیں۔ تو ایک لڑکی، اس کا نام تھا عمارہ بنت سعید، اس سے نکاح کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ نکاح ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے وقتاً فوقتاً چکر لگایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ آئے تو اچانک آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے گئے ہوئے تھے، اور حرم سے باہر شکار کرتے تھے، حرم کے اندر شکار کرنا منع ہے۔ تو زوجہ تھی پیچھے گھر میں، تو کہا
کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا جی وہ روزی کمانے گئے ہیں، شکار کرنے گئے۔ یاد رکھیں یہ جو تیر اندازی کا عمل ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے تیر بنائے۔ اس لیے تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ میں، صحابہ جہادی ٹریننگ کر رہے تھے، تیر اندازی کا مقابلہ تھا۔ کہا کہ اے بنو اسرائیل تیر اندازی کرو، یہ مشکات جلد ثانی میں حدیث ہے۔ کہا کہ تیر اندازی کرو، کانا اباکم رامیہ، تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے تیر انداز تھے، تو لہذا تیر اندازی کر رہے ہیں۔ تو تیر اندازی یعنی اس کے ذریعے شکار کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا بیٹی بتاؤ تمہارا گزر کیسے ہو رہا ہے؟ کہا جی بڑا مشکل گزارا ہو رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں واقعے کو مختصر کر رہا ہوں ٹائم کی قلت کی وجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میرے لیے کچھ ہے؟ اس نے صاف انکار کر دیا، کچھ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسماعیل جب آئیں انہیں میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام آئے تو گھر میں نبوت کی مہک آ رہی تھی اور ایک نورانیت تھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا لگتا ہے کوئی آیا ہے۔ اس خاتون نے کہا اس طرح ایک بزرگ شخصیت آئے تھے، وہ یوں پوچھ رہے تھے، میں نے یوں جواب دیا، انہوں نے آپ کو سلام کہا اور کہا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا پتہ ہے گھر کی چوکھٹ سے تو مراد ہے؟ وہ میرے والد تھے، انہوں نے یہ کہہ کے گئے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو کیونکہ تو ناشکری ہے، لہٰذا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ جب ان کو چھوڑا تو اس کے بعد ایک اور لڑکی سے نکاح ہوا جن کا نام تھا سیدہ بنت مزاز، ان کا تعلق بھی بنو جرہم قبیلے سے تھا۔ جب نکاح ہوا تو پھر اتفاق کے بعد اگلے سال پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، براق پہ سوار ہیں۔ یہ براق انبیاء کی سواری رہی ہمیشہ، براق پہ سوار ہیں۔ آئے تو خاتون خوش ہوئی کہ مہمان آئے ہیں، کہا کہ بزرگ شخصیت ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ گرد تھا، گرد کو دھویا اور اسی طرح ان کے خوب مہمان نوازی کی۔ گھر میں جو گوشت تھا، پانی تھا، وہ پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بیٹی کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ پہلے کہا اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا جی وہ روزی کمانے گئے ہیں۔ کہا کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ کہا جی الحمدللہ بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے، رزق کی فراخی ہے، گوشت بھی ہمارے پاس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یعنی جو سب سے کھانا جو سردار ہے کھانوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانوں کا سردار گوشت ہے، تو کہا کھانوں کا سردار گوشت ہے اور زمزم کا پانی جو کوثر کے مقابلے کا پانی ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ایک بڑی عجیب دعا دی، کہا اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ ان کے گوشت میں بھی برکت عطا فرما، ان کے پانی میں بھی برکت عطا فرما۔ اس لیے علماء مورخین لکھتے ہیں کہ جو اصل پیور مکہ کا ہوگا نا وہ ساری زندگی گوشت اور پانی پہ گزارا کر پائے گا، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بندہ صرف گوشت اور پانی پہ گزارا نہیں کر سکتا، اس کو روٹی چاہیے اور بھی چیزیں چاہیے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ اسماعیل جب آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ نبوت کی مہک آ رہی ہے، نور ہے، کہا لگتا ہے کوئی آیا ہے۔ کہا اسی طرح ایک بزرگ شخصیت آئی ہیں، سارا حلیہ بتایا اور اس نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ چوکھٹ کو باقی رکھنا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ میرے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام تھے، اور چوکھٹ کو باقی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اپنے نکاح میں ہمیشہ ساتھ رکھنا ہے، تجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اسی خاتون سے یعنی پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ 137 یا 136 سال رہی، جب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پورے علاقے میں، پورے حجاز میں پھیل گئی، اور 136 یا 37 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کا چراغ دنیا سے گیا، اور آپ کو والدہ کے پہلو میں میزاب رحمت کے نیچے حتیم کے اندر آپ کو دفنایا گیا۔ تو یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میرے گفتگو کا عنوان ہے واقعہ
حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تاریخ اور نتائج کی روشنی میں، تو میں نے قرآنی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اس واقعے سے، یہ جو ٹوٹل واقعہ ہے، اس سے ہمیں نتائج کیا ملتے ہیں، ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ پہلا سبق ملتا ہے ہمیں کہ ہم اگر اولاد، جو بے اولاد لوگ ہیں، وہ اولاد مانگیں تو ساتھ یہ لازمی ذکر کریں کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دے تو اس اولاد کی اچھے انداز میں ہم تربیت کریں۔ سب سے پہلے اولاد کی دینی تربیت کے بارے میں فکر کریں۔ یہ کیسے سبق ملتا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو جو دعا مانگی تھی تو اس میں پہلی دعا کیا مانگی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب میری اولاد نماز قائم کرنے والی بن جائے۔ تو پہلا فریضہ والدین پر اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کی اچھے انداز میں تربیت ہو، دینی حوالے سے تربیت ہو، پہلے دین کی فکر کرنی چاہیے۔ تیسرا سبق کیا ملتا ہے؟ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ اولاد کے دنیاوی حوالے سے، معاشی حوالے سے بھی فکر رکھنی چاہیے۔ بعض لوگ دین کی غلط تعبیر کرتے ہیں، توجہ رکھنا، جو صوفی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، جنہیں دین کا علم نہیں، دین کی سمجھ نہیں، تو وہ بڑی غلط تعبیریں کرتے ہیں دین کے حوالے سے۔ حدیث میں آتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس طرح چھوڑنا کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں۔ تو معیشت کی معاشی فکر بھی ہونی چاہیے، لیکن ہماری طرح نہیں کہ آدمی دنیا میں غرق ہو جائے، حلال حرام کی فکر نہ ہو اور اولاد کو اتنا دنیا میں ڈبو کے چلے جائیں کہ وہ اپنے رب کو ہمیشہ ناراض کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلے نمبر پہ دینی فریضہ، دینی تربیت، پھر اس کے بعد معاشی حوالے سے بھی فکر کرنی چاہیے۔ چوتھا سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ چوتھا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اولاد کے اندر اپنے اللہ کی اتنی محبت ہم ڈالیں کہ اولاد جب بھی اللہ کا حکم آئے سرے تسلیم خم کرے، چوں چراں اولاد نہ کرے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہا بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، حالانکہ کتنی بڑی قربانی تھی، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ تو اولاد کی دلوں میں اللہ کی اتنی محبت بٹھا دیں کہ اولاد سب کچھ اللہ پہ قربان کر دے۔ یہ چوتھا سبق ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے۔ پانچواں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم نیکی کا جتنا بڑا کام کر لیں، لیکن یاد رکھیں خبردار دل میں ذرا بھی تکبر اور بڑائی نہیں آنی چاہیے، ورنہ سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ دل میں اور زیادہ عاجزی پیدا کریں۔ اب دیکھیں نا، یہ قربانی کتنا بڑا عمل تھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو ذبح کروا رہے ہیں، اللہ کے لیے ذبح کروا رہے ہیں، لیکن الفاظ پہ تو غور کریں، کیا کہا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ انشاءاللہ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ کیا مطلب؟ کہ ابا جان میرا کمال نہیں، اور بھی اللہ والے بہت سے ہیں جو اللہ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چھوٹا سا نیک عمل کر لیں، ہم تو اندر سے ایسے ہوا بھر جاتی ہے، پتہ نہیں عرش معلی تک پہنچ گئے۔ نہیں، جتنا بڑا عمل کریں اتنا اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، کیونکہ اللہ کے جتنے بڑے ولی گزرے، جتنے بڑے بڑے انبیاء گزرے، تو جتنا اونچا ان کا مقام تھا اتنا ان کے اندر عاجزی تھی، اتنی ان کے اندر تواضع تھی۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک گیا اللہ اس کے مقام کو بلند کرتا ہے۔
چھٹا سبق ہمیں یہ ملتا ہے اس واقعے سے، چھٹا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ کے رستے پہ چلتے ہوئے، دین پہ عمل کرتے ہوئے کوئی بھی تکلیف آ جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور پھر اس صبر کے نتائج بے شمار ہیں۔ ساتواں سبق ہمیں یہ ملتا ہے اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ وعدے کے سچے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی عملی زندگی میں سچ بولنا چاہیے، اور وعدے کریں تو ہم سچے وعدے کریں۔ آٹھواں سبق ہمیں یہ ملتا ہے اس واقعے سے کہ صرف اپنا ذاتی معاملہ نہیں، اپنے گھر والوں کے حوالے سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کا اللہ نے جو ذکر کیا تو کیا کہا، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، کہ وہ گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے تھے۔ تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ اور نوواں سبق ہمیں یہ ملتا ہے اس واقعے سے، وہ یہ ہے کہ صرف نماز کا نہیں، اولاد کو دیکھیں۔ اگر آپ کے بیٹے کما رہے ہیں، اولاد کما رہی ہے، صاحب نصاب ہے، بیٹیاں صاحب نصاب ہیں، تو ان کے زکوٰۃ دینے کے حوالے سے بھی فکر کریں کہ آیا وہ زکوٰۃ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ اور 10واں سبق ہمیں یہ ملتا ہے اس حوالے سے، 10واں سبق وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں دعائیں، بوڑھے ہو گئے، عمر چلی گئی، 86 سال تک اللہ سے مانگتے رہے، اللہ اولاد دے دے، اللہ اولاد دے دے۔ 86 سال میں جا کے اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ نا امید نہیں ہوئے، اللہ سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں۔ یہ 10واں سبق ہمیں ملتا ہے، اللہ سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، یہاں تک کہ جتنا بھی ٹائم گزر جائے نا امید نہیں ہونا کہ اللہ نے تو دی نہیں، اللہ نے تو ابھی کچھ نہیں کیا میرے لیے۔ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، 86 سال کی عمر میں جا کے دعا کا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو آج ہم جو بھی اللہ سے مانگیں، جو بھی اللہ سے ہم مانگیں، مانگتے رہیں، نا امید نہ ہوں۔ انشاءاللہ اللہ جانتا ہے اپنے کاموں کی حکمت، جب اللہ بہتری دیکھے گا تو اللہ ضرور عطا کرے گا۔ تو فَتِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 سبق تھے، 10 نتائج تھے جو اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں۔ یہ کہیں لکھے ہوئے نہیں ملیں گے، یہ محنت سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اسباق پر، ان نتائج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔